بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو القرآن اسٹوڈیو۔ دوستو، آج ہم لیکچر اسلامیات میں حصہ سیرت النبی میں پارٹ 3 پڑھیں گے، جس میں بعثت نبوی سے لے کر 13 نبوی تک کے اہم سوالات میں سے آج دوسری ویڈیو ہے۔ 4 سوالات ہم پڑھیں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 51 ہے، اس اولین صحابی کا نام بتائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبیب کہا جاتا ہے۔ ان صحابی کا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سوال نمبر 52 ہے، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ان دونوں کے نام لکھنے ہیں، تو نام کیا کیا ہیں؟ عمر بن خطاب اور عمر بن حشام۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ سوال نمبر 53 ہے، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ ابو جہل کا اصل نام عمر بن حشام تھا۔ سوال نمبر 54 ہے، اہل قریش میں سے سب سے زیادہ طاقتور نوجوان جو ابو جہل کی طرف سے 100 اونٹوں کے لالچ اور جوش و جذبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ قتل کے لیے ننگی تلوار لے کر نکلا، تو راستے میں ان کا کس صحابی نے راستہ روکا اور ان کے بہنوئی کے مسلمان ہونے کی خبر دی؟ یہ حضرت نعیم بن عبداللہ تھے، جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں روکا اور بتایا کہ پہلے اپنی گھر کی خبر لے لیں، آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 55 ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بہن بہنوئی کے گھر پہنچے تو انہوں نے بہن اور بہنوئی کو مار مار کر لہولہان کر دیا۔ بتائیں ان کو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی کون سی سورت پڑھا رہے تھے؟ تو ان کو اس وقت سورت طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ سوال نمبر 56 ہے، قرآن پاک کی کون سی آیات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا؟ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی پہلی چند آیات سنی اور اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوال نمبر 57 ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دارالارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سب خوف زدہ تھے، بتائیں کس نے جا کر دروازہ کھولا؟ تو یہ دروازہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھولا۔ سوال نمبر 58 ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہرہ اور نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے غلاموں اور کنیزوں کو کس صحابی رسول نے خرید کر آزاد کیا؟ تو اس طرح کے جتنے بھی غلامان تھے، صحابی جو تھے مسلمان ہو گئے، ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ سوال نمبر 59 ہے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ پہلی شہید اسلام خاتون ہے، کس کافر نے برچی ماری؟ تو ان کو ابو جہل نے برچی مار کر شہید کر دیا تھا۔ سوال نمبر 60 ہے، اس اولین غلام صحابی کو صحرا کی تپتی ریت میں لٹا کر گلے اور پاؤں میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا جاتا تھا، مگر ان کے منہ سے احد احد کے سوا کوئی کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سوال نمبر 61 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب جو کہ ولید بن مغیرہ کا بھتیجا تھا کے بیٹوں کے عقد میں تھی، ان دونوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو لہب کے اکسانے پر اس کے کن 2 بیٹوں نے طلاق دی؟ تو ان دونوں کو عتبہ اور عتیبہ نے طلاق دی تھی۔ ان دونوں کے نام عتبہ اور عتیبہ تھا۔ سوال نمبر 62 ہے، ایک مرتبہ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کعبہ میں حالت نماز میں مارنے کے لیے آگے بڑھا، خوفزدہ ہو کر پیچھے بھاگا، پھر پتھر ہاتھ سے گر گیا۔ بتائیں اس کی خوفزدگی کی وجہ کیا تھی؟ اس کو کیا محسوس ہوا کہ کیا چیز اس کی طرف منہ پھاڑ کے آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ دیو ہیکل اور خوفناک اونٹ میری طرف آ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ دیو ہیکل اور خوفناک اونٹ۔ سوال نمبر 63 ہے، خدا تیرے چہرے کی درخشندگی برقرار رکھے، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لیے کی؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کی۔
سوال نمبر 64 ہے، اس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ سوال نمبر 65 ہے، اس کی معیت میں سب سے پہلے مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں پہلی مرتبہ اعلانیہ کھلے بندوں نماز ادا کی؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو اعلانیہ مسلمانوں نے کعبہ میں نماز ادا کی۔ سوال نمبر 66 ہے، عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتلائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر بھی مسلمان نہ ہوا۔ اس کا نام عبداللہ جمعی تھا۔ سوال نمبر 67 ہے، اہل قریش کے سب سے بڑے پہلوان رکانہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں کتنی بار ہرایا؟ اس کو 3 بار ہرایا۔ سوال نمبر 68 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سال مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا؟ رجب 5 نبوی میں مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ سوال نمبر 69 ہے، ہجرت حبشہ اولا میں کتنے مردوں اور عورتوں نے ہجرت کی؟ اور ہجرت حبشہ اولا میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سوال نمبر 70 ہے، قریش نے 2 آدمی بطور سفیر مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے بھیجے، ان کے نام کیا تھے؟ ان دونوں کے نام عبداللہ بن ربیہ اور عمر بن العاص تھے۔ سوال نمبر 71 ہے، مسلمان حبشہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے؟ تو یہ حبشہ میں 3 ماہ تک مقیم رہے۔ سوال نمبر 72 ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سورہ مریم کے جواب میں کس نے کہا تھا؟ خدا کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو نور ہیں۔ یہ شاہ نجاشی نے یہ بات کہی تھی۔ سوال نمبر 73 ہے، مکہ میں کس کے مسلمان ہونے کی خبر پر مسلمان حبشہ سے واپس ہوئے؟ بنو ہاشم کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر یہ لوگ واپس ہو گئے۔ سوال نمبر 74 ہے، ہجرت حبشہ ثانی کس سن نبوی میں ہوئی؟ ہجرت حبشہ ثانی 6 نبوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 75 ہے، اسی ہجرت میں کل 101 آدمیوں نے ہجرت کی، یعنی کہ ہجرت حبشہ ثانی جو ہے اس میں 101 آدمیوں نے ہجرت کی، مرد و خواتین کی تعداد کیا تھی؟ تو اس میں 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھی۔ سوال نمبر 76 ہے، قریش کے سفیروں کی ناکامی اور واپسی حبشہ سے کس سن نبوی میں ہوئی؟ ان کی واپسی 6 نبوی میں ہوئی۔ سوال نمبر 77 ہے، شاہ نجاشی نے کب اسلام قبول کیا؟ تو اس نے 7 نبوی میں اسلام قبول کیا۔ سوال نمبر 78 ہے، شاہ ابی طالب کس پہاڑ کا ایک درہ تھا؟ یہ جبل خندمہ کا ایک درہ تھا۔ سوال نمبر 79 ہے، شاہ ابی طالب مکہ سے کتنی دور ہے؟ یہ مکہ سے تقریباً 3 میل دور ہے۔ سوال نمبر 80 ہے، شاہ ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا کتنے عرصے تک محاصرہ رہا؟ ان کا تقریباً 3 سال تک محاصرہ رہا۔ سوال نمبر 81 ہے، شاہ ابی طالب کس کی ملکیت تھی؟ یہ حضرت ابو طالب کی ملکیت تھی۔ سوال نمبر 82 ہے، یہ معاہدہ لکھنے اور تمام قبائل کے دستخطوں کے بعد کہاں لگایا گیا؟ یہ معاہدہ ستون مغربی خانہ کعبہ یعنی کہ خانہ کعبہ کا جو مغربی ستون تھا اس کے ساتھ لٹکایا گیا تھا۔ سوال نمبر 83 ہے، زہیر بن امیہ جو کہ حضرت ابو طالب کا بانجا تھا، شاہ ابی طالب میں محصورین کی مصیبت سے متاثر ہوا، اس نے اپنے ساتھ 6 آدمیوں کو بھی ملا لیا۔ ایک رات مکہ سے باہر ایک پہاڑی پر جمع ہو کر فیصلہ کیا کہ کل معاہدہ کو چاک کر دیا جائے۔ انہوں نے مل کر آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ کل جو معاہدہ لٹکایا گیا ہے خانہ کعبہ میں اس کو جا کر چاک کر دیا جائے گا۔ سوال نمبر 84 ہے، اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ دیمک معاہدہ تحریر کو چاٹ گئی ہے، صرف وہی جگہیں باقی ہیں جہاں پر اللہ کا نام ہے، تو جہاں پر اللہ کا نام تھا صرف وہی جگہ باقی بچی تھی، باقی سب جگہ دیمک کھا چکی تھی۔ سوال نمبر 85 ہے، اہل قریش نے اس بات کی ناکامی پر مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا؟ تو حبشہ سے ناکامی ان کو ہوئی تو اس وجہ سے انہوں نے عرصہ حیات مسلمانوں پر تنگ کر دیا تھا۔ سوال نمبر 86 ہے، چاند کے 2 ٹکڑے یعنی شق القمر ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ یہ 5 نبوی کو یہ واقعہ پیش آیا۔
سوال نمبر 87 ہے، کتنی دیر تک چاند اس حالت میں رہا اور بعد میں اپنی اصلی جگہ واپس آ گیا؟ تو یہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ عصر و مغرب جتنا وقفہ اس میں رہا اور پھر یہ واپس اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا۔ سوال نمبر 78 ہے، رمضان المبارک 10 نبوی کو حضرت ابو طالب انتقال کر گئے، اس کے کتنے دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئیں؟ تو اس کے 3 روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال کر گئی۔ سوال نمبر 89 ہے، طائف مکہ سے 62 میل یا 94 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر طائف کب کیا؟ تو طائف سے مکہ کا درمیانی جو فاصلہ ہے یہاں پر 62 میل اور اس کے میل کو کنورٹ کیے 94 کلومیٹر لکھے، تو آپ لوگ اس کو کنفرم کر لیں کہ اس کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے۔ تو پوچھا یہ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کب کیا؟ اس کا جواب ہے اخیر شوال 10 نبوی۔ 10 نبوی شوال کے اواخر کے جو دن تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا۔ سوال نمبر 90 ہے، طائف میں بنو ثقیف آباد تھے، یہ قریش سے رقیبانہ عداوت رکھتے تھے، کتنے بھائی طائف کے سردار تھے؟ تو یہ 3 بھائی طائف کے سردار تھے، جو عمر بن عمیر بن عوف ان کے والد کا نام تھا، اور 3 بیٹے تھے، عبد، مسعود اور حبیب، یہ 3 بیٹے تھے جو کہ طائف میں سردار تھے۔ سوال نمبر 91 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کس کو لے کر گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر طائف میں اپنے ساتھ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے۔ سوال نمبر 92 ہے، سفر طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے احاطے میں پناہ لی، یہ باغ کن 2 قریشی سرداروں کا تھا؟ تو یہ عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ سوال نمبر 93 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے انگور پیش کیے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بسم اللہ کہا اور پھر انگور کھانے شروع کیے، تو انگور پیش کرنے والے غلام کا نام عداس تھا۔ سوال نمبر 94 ہے، خدا کی قسم اس طرح کی بات اس شہر کے لوگ تو کبھی نہیں کہتے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ تو یہ عداس نے ہی کہا تھا جس نے انگور پیش کیے تھے۔ سوال نمبر 95 ہے، اس غلام کا مذہب عیسائی تھا، بتائیں وہ کس شہر کے رہنے والا تھا؟ تو اس کا جو اصل شہر تھا وہ نینوا شہر تھا۔ سوال نمبر 96، نینوا شہر سے کون سے پیغمبر گزرے ہیں؟ تو یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام گزرے ہیں۔ سوال نمبر 97 ہے، اہل طائف کس بت کی پوجا کرتے تھے؟ تو یہ لات کی پوجا کرتے تھے۔ سوال نمبر 98 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ احد سے بھی زیادہ کوئی سخت وقت آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کا بتایا کہ طائف کے سفر سے بھی زیادہ، طائف کا سفر احد سے بھی زیادہ سخت تھا۔ سوال نمبر 99 ہے، اے خدا، اپنی کمزوری اور طاقت کی کمی اور لوگوں کی نظروں میں ہیچ ہونے کو تیری طرف شکایت کرتا ہوں، اے رحم کرنے والے، اے رب، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ بے بسی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کس موقع پر مانگی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں جب طائف کے لوگوں نے پتھراؤ کیا تو اس کے بعد یہ دعا کی تھی۔ سوال نمبر 100 ہے، واقعہ معراج کب ہوا؟ واقعہ معراج 27 رجب 10 نبوی کو پیش آیا۔ تو دوستو یہ تھے آج کے 50 سوالات جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اور نیکسٹ ویڈیو میں یہاں سے آگے کے انشاءاللہ مزید 50 سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔